ہندوستان میں ایک خاص قسم کی بھیڑ ہوتی ہے جس کے سینے، کندھوں، رانوں اور دم پر ایک چکی ہوتی ہے جو بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس قسم کو دمبا کہا جاتا ہے۔ اگر بکری یا بھیڑ بارش میں جفتی کریں تو حمل نہیں ٹھہرتا۔ باد شمال کے وقت جفتی کریں تو نر بچے پیدا ہوں گے۔ اگر باد جنوب کے وقت جفتی کریں تو بچے مؤنث پیدا ہوں گے۔ جب بھیڑ کھیتی کھا لے تو دوبارہ اگاتی ہے، مگر بکری کھا لے تو دوبارہ نہیں اگتی۔ اہل عرب کسی کھیت میں بھیڑ کے چرنے کی صورت میں کہتے ہیں کہ اسے بھیڑ نے کاٹ دیا، اور بکری کے چرنے کی صورت میں کہتے ہیں اسے بکری نے روند ڈالا۔ شرعی حکم میں بالاجماع بھیڑ اور بکری دونوں حلال ہیں۔ بھیڑ کے خواص میں ہے کہ اس کا گوشت سوداوی خلطوں کو دور، انسانی نطفہ کو زیادہ اور زہر میں مفید ہے۔ بھیڑ کا گوشت بکری کی بنسبت زیادہ گرم ہے۔ ایسی بھیڑ جس کی عمر 1 سال ہو اس کا گوشت عمدہ اور معدے کے لیے مفید ہے، لیکن جس شخص کو سونے کی عادت ہو اس کے لیے مضر ہے۔ البتہ قابض شوربوں کے ذریعے اس مضر پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مادہ بھیڑ کا گوشت ناپسندیدہ ہوتا ہے اس لیے کہ خون فاسد پیدا کرتا ہے۔ بھیڑ کے 6 ماہ کے بچے کا گوشت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے لیکن بلغم پیدا کرتا ہے۔ مینڈے کا گوشت موسم بہار میں بہت عمدہ اور نفع بخش ہوتا ہے۔ خصی مینڈے کا گوشت قوت باہ کو زیادہ کرتا ہے اور خون بڑھاتا ہے۔ اگر مینڈے کا گرم خون برس کے داغوں پر لگایا جائے تو رنگ تبدیل ہو جائے گا اور برس مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اگر بھیڑ کی تازہ کلیجی لے کر جلائی جائے اور پھر اسے دانتوں پر مالا جائے تو دانت سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ اگر کسی مینڈے کے سینگ کو کسی پھلدار درخت کے نیچے دفن کر دیا جائے تو بکثرت پھل آئیں گے۔ اگر بھیڑ کی ہڈی جھاؤ کے درخت کے نیچے لکڑی کے ساتھ جلا کر اس کی راکھ روغن گلاب جو چراغ میں جل چکا ہو اس میں ملا کر ٹوٹے ہوئے دانت پر لگائی جائے تو دانت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بھیڑ کا پتا بطور سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو نزول الماء کے لیے مفید ہے۔ اگر بھیڑ کا بال حاملہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو حمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر شہد کا برتن سفید بھیڑ کی اون سے ڈھانپ لیا جائے تو چیونٹیاں اس کے قریب نہ آئیں گی۔